أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، انہی دونوں آیات مبارکہ کے حوالے سے آپ پہلے 2-3 خطبات میں بات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی یا ان کفار اور مشرکین کی جو یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی ہمیں سمجھانے بجھانے والا نہیں آیا، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اللہ ہدایت دیتے تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے، ان کے اسی عذر معذرت کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میری ہدایت تمہارے پاس آئی، میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں بھی میں نے نازل کی، لیکن نہ تم نے میرے انبیاء کی بات کو مانا، نہ میری کتابوں کی بات کو مانا۔ بلکہ ماننے کی بجائے تم نے راہ کفر اختیار کی، کافروں کے ساتھ تم مل گئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے یا رسول کی دعوت کا انکار کرتے تھے، تم نے وہی راہ اختیار کی، تمہارا یہ عذر غلط ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی انہی لوگوں کے اس جرم کی پاداش میں جو سزا انہیں ملنے والی ہے قیامت کے دن، اس کا نہایت اختصار کے ساتھ اس آیت میں بیان فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ یہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں یا اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی تو اللہ پر جھوٹ ہی بولنا ہے نا، کہ اللہ ذوالجلال نے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں بھیجی، ہدایت کی راہ ہمیں دکھائی نہیں، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ لیکن یہ اللہ پر یہ بھی جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور اللہ رب العزت کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ کی بیوی بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ باتیں وہ کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی اور یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ پر جھوٹ، اللہ کے ذمے یہ بات لگانی، اللہ اکبر کبیرہ، یا یہ بھی جھوٹ
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ان معبودوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ ان کی بادشاہت اور ان کی ملکیت اللہ ذوالجلال نے کر دی، بنا دی ہے۔ یہ اپنے اس اختیارات کی بنا پر اپنے دائرہ عمل میں جو چاہیں کریں اور جو چاہیں کسی کو نوازیں۔ یہ بھی مشرکین کا عقیدہ تھا، اور اسی لیے وہ حج کے طواف میں یا بیت اللہ یا عمرے کے طواف میں جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں یہی تصور تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور ساتھ کیا، الا شریکن هو تملکہ وما ملک، ہاں تیرا کوئی شریک نہیں، جن کو تو نے اپنا شریک بنا لیا ہے اور ان کو بادشاہت دے دی ہے، وہ البتہ کچھ اختیارات رکھتے ہیں، یہ آپ ہی تو کی تو سب کچھ عطا ہے، یہ تصور رکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، وہ امت بھی ان عقائد سے بچی ہوئی نہیں ہے، ان گمراہیوں سے بچی ہوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم انہی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن گمراہیوں میں پہلی امتیں مبتلا ہوئی۔ آج بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیارات دینے کی فکر آج بھی یہ کار فرما ہے۔ اللہ، پانیوں پر حضرت خضر علیہ السلام کا کنٹرول ہے، مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قطب، یہ غوث، یہ اللہ ذوالجلال نے بنائے ہیں، اور مختلف اختیارات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیے۔ یہ تصور بھی آج، بلکہ یہود و نصارہ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، لیکن یہاں کچھ حضرات کو، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہ السلام، ان کے بارے میں یہ تصور ہے۔ آپ بہت سے مقامات پر آذان سنتے ہیں، اور اس آذان میں صلاۃ، آذان کے بعد یا پہلے جو صلاۃ پڑھی جاتی ہے اس میں یہ جملہ بھی آپ سنتے ہوں گے کہ سلام ہے ان پر علی نور من نور اللہ، یا علی نور من نور، اللہ کے نور سے جو بنے ہیں ان پر صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، یہ کلمات۔ بلکہ ایک نے تو یہ کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی نور سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بنایا، ذاتی نور سے۔ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اور جو ذاتی نور ہے اس سے جس کو جدا کیا جائے تو وہ بھی خدا کا کیا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ بتلائیے، بیٹا تو نہیں کہا، اللہ کا حصہ تو بنا دیا نا، معاذ اللہ ثم استغفر۔ بعض مقامات پر آپ یہ شعر بھی لکھا ہوا پڑھیں گے، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد است، علی و فاطمہ حسن حسین۔ صرف نبی علیہ السلام نہیں، یہ پانچ تن پاک ہی اللہ کے نور سے بنے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی جو پہلی قوموں نے جو گمراہی اختیار کی تھی، وہی اختیار گمراہی ہم نے اختیار کیا، ہم اس امت نے اختیار کیا۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں، کئی رقصوں کے پیچھے یہ بات لکھی ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم گرامی اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس اللہ میں 5 تن، یعنی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کو ملا کے اللہ بنایا جاتا ہے۔ جو ہے یہ 5 ملیں تو اللہ بنتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ یہ 5 اکٹھے ہوں تو اللہ بنتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ کلمہ طیبہ میں یا اللہ کے اسم گرامی میں باقی صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو ذاتی اسم گرامی ہے وہ اللہ ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، علیم ہے، یہ سارے نام صفاتی ہیں۔ ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ غور کیا کہ اس ذاتی نام میں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی اختیار کیا، جس طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے کسی کی، نام میں شراکت نہیں، لیکن ہم نے نام میں بھی شراکت بنا دی، ایک قدم اور اس سے آگے بڑھ گئے۔ بیٹا بنانے کی بجائے عین اللہ رب العزت کے نور سے ہی ان حضرات کو کہا کہ یہ بنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اللہ ذوالجلال نے اس کی نفی کی اور صاف صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ صرف اس پوری کائنات پر بادشاہت اور حکمرانی میری ہے، اور میری اس حکمرانی میں کوئی شریک نہیں۔ تو ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اس اللہ کا شکر ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال کی اس بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تم تنہا وہ حکمران ہے، بادشاہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ معلوم نہیں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں۔ قرآن پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو ان تمام نظریات کا ابطال قرآن کے حروف سے ہوتا ہے، تعبیرات کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ ان کو بہت کچھ دے دیا گیا ہے، ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے۔ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرہ، مثقال ذرہ بھی یہ مالک نہیں ہے کسی چیز کے، زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت نہیں، ذرہ بھر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ کسی اور پر اختیار ہونا تو کجا رہا، یہ اپنے آپ پر بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ کوئی ہے جو اپنے نفع نقصان کا خود مالک ہو؟ جو مالک ہو اس سے وہ چیز چھنتی نہیں، یاد رکھیں، اس سے وہ چیز چھنتی نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ حقیقتاً اللہ کی ملکیت ہے، ہمیں تو عارضی طور سے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی۔ جتنی بھی چیزیں یہ ہمارا وجود ہے، یہ صحت ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ اولاد ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے،
ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو فنا نہ ہو اس کے ہاتھ سے. لیکن انسان آج امیر ہے کل غریب ہوتا ہے، آج عزیز ہے عزت با عزت ہے، اگلے دن اگلے چند روزوں میں وہ ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے. اگر اس کا ذاتی اختیار ہو تو یہ ہمیشہ کے لیے ہو، مال و دولت ہو تو ہمیشہ کے لیے ہو. کتنے لوگ ہیں جو مال و دولت والے ہیں، لیکن وہی مال و دولت رکھنے والے ایسی زندگی بھی گزارتے ہیں جو مشکلت کی اور فقیری کی زندگی ہوتی ہے. یہ چیز بتلاتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز آتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، جب تک چاہے دے دے اور جب چاہے اس کو چھین لے. یہ زندگی بھی، یہ صحت بھی، یہ مال بھی، یہ اولاد بھی، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. یہ ظاہری طور پر ہم جملہ بولتے ہیں کہ وقتی طور پر ہم کو اس پر دستوس ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ میری نہیں، یہ تیری. یہ چیز مولا تیری ہے، تو نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ عطا ہماری اسی طرح عطا رہے، یہ ہماری بنی رہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. آسمانوں میں کیا زمین میں بھی جہاں یہ چلتے پھرتے، آسمان تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا نا، آسمانوں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، پہنچا بھی نہیں آج تک. اگر کوئی گیا ہے تو معراج کی رات حضرت محمد رسول اللہ تشریف لے گئے، وہ بھی آپ گئے ہیں. سوچئے، وہ بھی آپ گئے ہیں آسمانوں پر. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ لے گئے، آپ نہیں گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. وہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ اللہ پاک ذات ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں پہلے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک اللہ لے گیا. کیسے چلے گئے؟ لے جانے والا جانے اور جانے والا جانے. بعد عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیسے چلے گئے کہ زمین سے اوپر تو قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ کیسے اوپر چلے گئے؟ یہ دراصل وما قدر اللہ حق قدر، یہ اللہ کی قدر کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ جانے جو لے جانے والا ہے، ہمیں اس میں کیا بات؟ تمہاری عقل میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور جبرائیل علیہ السلام تو روز آتے تھے یا نہیں؟ جب بھی ضرورت پڑتی تھی آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ ابو جہل نے عقل کی بنیاد پر ہی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا، ابو بکر آج سنا ہے اور تیرے ساتھی نے کیا کہا ہے، تیرے یار نے کیا کہا ہے، آج نئی بات سنی ہے؟ کیا سنی ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں میں جناب بیت المقدس گیا ہوں جو 1 مہینے کی مسافت پر ہے، اور بیت المقدس پر ہی انتہا نہیں، آسمانوں کی سیر بھی کر آیا ہوں. او بھائیو سنو، ابو بکر صدیق نے یہ بات رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنی. آپ کی زبان اقدس سے ابو بکر صدیق نے یہ بات نہیں سنی. یہ آپ کی بات پہنچی ہے ابو جہل کذاب کافر کے ذریعے، لیکن بات کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر انہوں نے کہی ہے تو بالکل سچ، اس میں کوئی تردد نہیں، اور یہ کوئی ہمارے لیے نیا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. جب وہ آتے اور جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ساتھ ان کے ساتھ اوپر بلا لیا. اللہ نے اس سے کیا استحال ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ تمہارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مثقال ذرہ، نہ آسمانوں پر اور نہ زمین پر، ما وما لہ فیہ من شرک، اور ان دونوں میں ان کی کسی کی کوئی شراکت نہیں. آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں،
یا اس کے اختیارات میں، زمین میں تصرف، آسمان میں تصرف، یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ وما لہ منہم من ظہیر، وما لہ منہم من ظہیر، اور کوئی بھی ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اتنے واشگاف الفاظ میں یہ بات اللہ نے فرمائی۔ اور سورۃ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں، اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد، زمین و آسمان کی بادشاہت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت نہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو لطیف اور باریک سا چھلکا ہوتا ہے، وہ اس پر بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو اتنا ایریا اختیار میں دے دیا، اتنی جگہ ان کے اختیار کنٹرول میں دے دی، وہ جیسے چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ کذبوا علی اللہ، یہ اللہ پر جھوٹ، بات سمجھے نا، یہ اللہ پر کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، پکارو ان کو، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر دل کرے سن لے تو تمہاری بات پوری کر نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جن کو تم آج سب کچھ سمجھ رہے ہو، وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں شریک نہیں بناتے تھے، انہوں نے شریک دھرا سیدھے شیطان کو بنایا ہوا تھا اور نام ہمارا لگاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، سارے راز کھل جائیں گے، ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی کہ کون کس کی عبادت کرتا تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو جناب بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ ولی اللہ ہے، وہ تو غوث ہے، وہ تو قطب ہے، وہ تو ابدال ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، جب بھید کھلیں گے اور سب کے سامنے اللہ ذو الجلال سب کو پیش کرے، سب کو پیش کرے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ذو الجلال فرمائیں گے، عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میری ماں کو معبود بنا لو، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، معاذ اللہ، تم نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ یہ بت ہے، عیسیٰ علیہ السلام بت ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، جن کو وہ بھیجا کہتے تھے اللہ ذو الجلال والے کرام کا۔ لیکن اللہ ذو الجلال کے سامنے قیامت کے دن جب بھید کھلیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ کون کس پوزیشن میں، اور یہ حقیقتاً پرستش کس کی کرتے رہے ہیں۔ اور قرآن نے واضح کیا ہے، اللہ نے بتلایا ہے کہ نیک بندوں کے نام جو پرستش ہو رہی ہے، حقیقتاً شیطان کی پرستش ہو رہی ہے، شیطان کروا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود بھی کذبوا علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولنے سے ہم باز نہیں آتے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اور پھر ہوگا نتیجہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وجوہہم مسودہ، اللہ اکبر، ان کے چہرے سیاہ ہو۔ آج جو اللہ پر جھوٹ بولتے اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے اپنے ہم نواؤں کو اپنے ہمراہ سمجھتے ہیں، یہ قیامت کے دن سارے تنہا ہوں گے اور سب کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں اللہ رب العزت کے ذمے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں،
اللہ ذل جلال نے شریک بنا رکھے ہیں، سب اللہ پر جھوٹ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کے چہرے سیاہ، اللہ اکبر کبیرہ، وجوہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ آج قیامت دنیا میں جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو آج ہمارے دلوں میں ہے، وہ قیامت کے دن ہمارے چہروں پر ہوگا، ہماری پیشانی پر ہوگا، ہمارے اعضاء پر ہوگا۔ اللہ اس رسوائی سے ہمیں بچائے، اللہ ہمارے چہرے سفید رکھے۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امتیوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے میں انہیں بلاؤں گا، سمجھے بات، آؤ میرے امتی ہو، تم وضو کرتے رہے ہو، نمازیں پڑھتے رہے ہو، میری امتی ہونے کی یہ علامت تم نے اپنا رکھی ہے، آؤ حوض کوثر سے پانی پی لو۔ وہ جائیں گے اور آگے ان کا ٹکراؤ کن سے ہوگا؟ فرشتوں سے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ فرشتوں سے ٹکراؤ، وہ مار مار کے ان کو پیچھے دھکیلیں، مار مار کے چلو دفع ہو یہاں سے، نکلو یہاں سے، کیا ہے، کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے حضور آپ ان کو امتی سمجھ رہے ہیں، یہ وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ٹھیک، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا اضافے کر رکھے، دین کا حلیہ بگاڑ دیا، راہ شرک اختیار کی، سنت کو چھوڑ کے بدعات اختیار کی، نکالو یہاں سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سوکن لمن بیان، جو انہیں میرے دین کا حلیہ بگاڑا ان کو دفع کرو، ان کو دفع کرو۔ آج جو کچھ ہے قیامت کے دن وہ سامنے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ آج سود بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح کسی کو شیطان جن چمڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیوانہ ہوتا ہے، اس کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے جنہوں نے ارتداد اختیار کیا، جنہوں نے بدعات کا احداث کیا، جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے مسودہ سیاہ ہوں گے، وتسود وجوہہم فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تعملون۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے کہ تم نے ایمان کے بعد پھر راہ کفر اختیار کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور عقیدے اور عمل وہی اختیار کیے جو پہلے گمراہ قوموں میں تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اردو کا سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، وہ یہاں کیا لکھتے ہیں، ذرا الفاظ ان کے دیکھیے۔ سیاہ منہ ان کے جو مسلمانی میں کفر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سیاہ منہ ان کے جو مسلمانی میں کفر کرتے ہیں، دعویٰ مسلمانی کا اور عمل کچھ اور، چہرے مومنوں کے، کردار کافروں کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دیکھیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتے ہیں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا فراڈ ہے کہ دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جائے اور دین کی علامت اور شعار بنا کے لوگوں کو جال میں پھنسایا جائے۔
بات سمجھا یا نہیں؟ یہ جو یہ دھندا اختیار کیے ہوئے ہیں، یا تو یہ سیدھے ہو جائے، ورنہ اس کا نتیجہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بڑا خوفناک مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں سیاہ منہ ان کے جو مسلمانوں میں کفر کرتے ہیں، مسلمانی میں کفر کرتے ہیں، منہ سے کلمہ اسلام کہتے ہیں اور عقیدہ خلاف رکھتے ہیں، سب گمراہ فرقوں کا یہی حال ہوگا۔ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ وہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو پہلے گمراہ امتوں کا، اور انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ اللہ جل جلال فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ ایک وہ ہوں گے جن نے اچھے عمل کیے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، ندامت نہیں ہوگی، فکر مندی نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جو برے کام کرتے، سیئات اختیار کرتے، راہ کفر اختیار کرتے، نافرمانیوں کے راستے پر جاتے، یہ سیئات اکیلا لفظ آئے تو اس میں کفر بھی شامل ہے، اس میں تمام گناہ بھی شامل ہے۔ جب اکیلا لفظ یہ استعمال ہو، فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کو انجام ان کا بھی برا ہوگا، بروں کا انجام برا ہوگا۔ فرمایا اللہ جل جلال نے وترہقہم ذلہ، اور ذلت اور رسوائی ان کے چہروں پر ہوگی، اس میں وہ لٹے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج تو ہے نا بچا لیں گے بچا لیں گے، ہم کس لیے ششماہی دیتے ہیں، کس لیے سالانہ دیتے ہیں، کس لیے نظر و منت مانگتے ہیں، کس لیے بیعتیں دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما لہم من اللہ عاصم، اللہ سے کوئی بچانے والا اس دن نہیں ہوگا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، فرمایا ایسا ہوگا جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، اسی طرح ان کے چہرے بھی سیاہ اندھیرے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے اور جہنم میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے، اس انجام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبرین کا انجام جہنم نہیں؟ جہنم ہے۔ پہلے بتلا چکا ہوں کہ تکبر یہ کفر کا اور یہ نافرمانیوں کا اور یہ تکبر احکام الہی کا انکار کرنا ہے، اور ان متکبرین کے لیے بالآخر کیا فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ صرف اتنی بات نہیں، ایک بات اور بھی دیکھیے، حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آج بڑے پھرتے ہیں نا ہم چما ڈنگرے نیش، معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا انسان بھی حیوان ہے، یہ انسان حیوان ہے، فرق یہ ہے کہ یہ عقل رکھتا ہے، حیوانات عقل نہیں رکھتے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چما ڈنگرے نیش، ساڑھے ورگا کوئی ڈنگر نہیں، یہ بھوت سوار ہے تکبر کا۔ ہمارے جیسا کون ہے کام جو مقابلے کے لیے آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا، حدیث میں آتا ہے یحشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا امثال الذرہ، چیونٹیوں کی طرح، چیونٹیاں ہوں گی، انسانی شکلوں میں چیونٹیاں ہوں گی یہ متکبرین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فی صور الرجال یغشاہم الظل،
من کل مکان، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. فیساقون الی سجن فی جہنم، اور انہیں جہنم کی قید میں لے جایا جائے گا. یسمى بولس، جس کا نام آپ نے فرمایا اس جگہ کا نام بولس ہے. تعلوہم نار الانیار، اللہ اکبر، نار الانیار، ناروں کی نار، آگوں کی آگ، یہ ان کو لپیٹ میں لے، ان کو جلائے گی. یسقون من اسارت اہل النار اعاذنا اللہ من، اور ان کو پلایا جائے گا جہنمیوں کی پیپ. یہ متکبرین کا انجام ہے، جو بڑے بنتے ہیں. کون ہے ہمیں روکنے ٹوکنے والا؟ کون ہو تمہیں یہ کہنے والا؟ ہمیں آتی ہے ساری بات، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے دین کی. یہ کہیں گے بھی ہم دین کی نافرمانی بھی کریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا ہے اور دوسرے کو حقیر جاننا ہے، یہ تکبر. ایسے متکبرین کی یہ سزا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے بالآخر فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ایسے متکبرین کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ بالکل جہنم ہی ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر کبیر. حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ تکبر کی سزا بھگت کے جائے گا. مسلمان ہے تو تکبر کی سزا بھگت کے جائے گا، سیدھا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اس تکبر سے بچائے. ایک تکبر کی انتہا، جیسے تکبر آپ سمجھیے جیسے شرک ہے. ایک شرک وہ ہے جو اکبر ہے، اللہ کا کسی کو شریک بنانا، کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا، کسی اور کو مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کا، یہ ہے شرک اکبر. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریا. ریا دکھلانے کے لیے، نماز دکھلانے کے لیے، صدقہ خلاف دکھلانے کے لیے، تقریریں دکھلانے کے لیے، قراتیں جو ہے نا وہ دکھلانے کے لیے. لیکن ان حضرات کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر و ثواب ان کے حصے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ تم نے جو شکر اختیار کیا، بلے بلے بڑا علامہ ہے، بلے بلے بڑا سخی ہے، بلے بلے بڑا جناب پوری ملک کا بڑا قاری ہے، تو اخوا لیا، لوگوں کو اخوا لیا، میرے کو کی لینا ہے، چل تو نکل. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اللہ سبحانہ و تعالی اس ریا سے بھی بچائے، شرک اصغر سے بھی بچائے، شرک اکبر سے بھی بچائے. اسی طرح تکبر، ایک تکبر بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے. تکبر برا کیا ہے کہ حق کا انکار کیا جائے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے. یہ دونوں بیماریاں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. نہ اللہ کا نافرمان بنائے، نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھے، بلکہ یہ سمجھے معلوم نہیں کہ اس کو اللہ ذوالجلال نے کیا چیز بخشی ہے جس کی بدولت اللہ ذوالجلال نے اس کو انعامات دے رکھے. بسا اوقات یہ انعامات استدراج کی صورت ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اعزازات اکرامات سے نوازا، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ اکرامات اور اعجازات نہیں دیے. یہ ہمارا ایمان ہے. کسی مخلوق میں سے کسی کو، فرشتے ہو یا انسان ہو، جو اکرام، جو اعزاز اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے، کسی کا نہیں. لیکن سوچیں کہ یہ اقرب الناس، اعز الناس، انہوں نے اپنے لیے کیا رکھا ہے؟ اپنے لیے کیا رکھا ہے؟ اپنا امتیاز انہوں نے کوئی نہیں رکھا.
آپ ذرا سیرت پڑھیں تو صحیح، اپنا اکرام اپنا اعزاز کچھ نہیں رکھا. فرماتے ہیں انا آکل کما یاکل العبد انا اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے کھاتا ہوں بیٹھ کے دو پاؤں پر جیسے غلام کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. اتنا اعزاز ہونے کے باوجود ٹھاٹھ بات نہیں ہے، ٹھاٹھ بات نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ کے خلاف رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، اجنبی آتا تھا اس کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے جو سب سے مکرم ہے، لیکن انہوں نے اپنا امتیاز نہیں رکھا، اپنا کوئی امتیاز نہیں رکھا. اگر صحابہ کرام نے پھاوڑے چلائے ہیں اور غزوہ احزاب پر دھوپ کاٹی ہے تو محمد، اور پتھر باندھے ہیں تو محمد رسول اللہ نے دو باندھے ہیں. تو آپ نے دو باندھے ہیں، ایک نہیں دو باندھے ہیں. کوئی اپنے لیے اکرام نہیں رکھا، اعزاز نہیں رکھا. میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، ایسی بات آپ کے تصور میں بھی نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کا امتی بنائے اور یہی انکساری اور عاجزی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. تکبر سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے، اپنا عاجز بندہ بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.